آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ کی عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یہ بہت ساری آیات کے اندر یہ لفظ آتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اندازہ لگائیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کتنے اہم ہیں کہ والد کے بعد، والدین کے بعد فوراً جس کا نام آیا وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، یعنی والدین کے فوراً بعد قرآن نے جو لفظ لے کے آیا وہ ہے قربا، قرابت دار، رشتہ دار۔ یعنی پہلے اللہ کی عبادت، اس کے بعد والدین سے حسن سلوک یعنی والدین کے حقوق، اور تیسرے نمبر پہ کہا رشتہ داروں کے حقوق، اس کے بعد پھر پڑوسی کے حقوق آتے ہیں، پھر معذوروں کے حقوق آتے ہیں، پھر یتیموں کے، بیواؤں کے، یہ تمام۔ لیکن پہلے نمبر پہ والدین کے حقوق اور دوسرے نمبر پہ رشتہ داروں کے حقوق۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رشتہ دار غریب ہے تو وہ غریب والا تو بعد میں آئے گا، یتیم ہے تو وہ بعد میں آئے گا، مسکین ہے تو وہ بعد میں آئے گا، لیکن رشتہ دار کا دوسرا نمبر آ رہا ہے۔ اس سے علماء نے یہ جملہ لکھا اور یہ استدلال کیا کہ پڑوسی کے حقوق اس کو قرآن بیان کرتا ہے، یتیم کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے، بیوہ کے حقوق قرآن بیان کرتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور وہ بیوہ بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور وہ شریف فقیر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور وہ معذور بھی ہے، تو اب فرماتے ہیں یہاں پہ ڈبل حقوق کی بات کرے گا قرآن۔ ڈبل حقوق کون سے؟ ایک تو وہ جو قرابت داری ہے، خون کا رشتہ ہے، اور دوسرا وہ جو اس کو عذر لاحق ہے، یعنی یتیمی کا، مسکینی کا، فقیری کا، معذوری کا۔ تو اب میں نے اس دن پڑوسیوں کے حقوق والے مسئلہ میں ہمارے ٹاپک میں نے عرض کیا تھا کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک وہ پڑوسی تھا جس کا پہلا نمبر تھا۔ پہلا نمبر کا پڑوسی کون؟ جو پڑوسی بھی ہے اور ساتھ رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا سب سے پہلا حق بنے گا۔ تو قرآن نے والدین کے بعد دوسرے نمبر پر جس کی بات کی ہے وہ ہے قرابت دار، قربا، رشتہ دار، ریلیٹیوز۔ اب آئیے ذرا احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی وَبِذِي الْقُرْبَى۔ دوسری آیت کے اندر دیکھیے رشتہ داروں کے بارے میں قرآن کتنی باریکی اور کتنی طے اور کتنی گہرائی میں جا کے بات کر رہا ہے۔ توجہ، فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ قرآن کی آیت ہے، بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ، فرمایا کہ یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے قرابت دار ہیں، اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ جوڑتے ہیں۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو تعلقات جوڑنے والا ہے، جو قطع تعلقی کرنے والا رشتہ داروں سے نہیں ہے، بلکہ وہ قطع تعلقی کرے یہ پھر بھی جوڑتا ہے، وہ انکار کرے یہ پھر بھی اقرار کرتا ہے، وہ رشتہ داری توڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بندہ جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ یہ قرآن اس کی بات کر رہا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں وہ جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اس سے علماء نے جملہ لکھا، اس کا مطلب ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق وہی ادا کرے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا۔ اگر رب کا خوف نہیں ہے نا تو شہرت ملنے کی دیر ہے، سارے رشتہ دار ختم۔ رب کا خوف نہیں ہے، جو قرآن کے اندر لفظ آیا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب کا خوف نہیں ہے تو پیسہ ملنے کی دیر ہے اور میں کون اور آپ کون۔ رب کا خوف نہیں ہے تو کوئی منصب ملنے کی دیر ہے، پھر میں کون اور آپ کون، پھر رشتہ داری ختم، پھر یہ جو خون کا رشتہ ہے یہ ختم، پھر یہ پانی بن جائے گا، خون ختم ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جس کو رب کا خوف ہوگا وہ پیسہ ملنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد، منصب اور مقام ملنے کے بعد
بھی وہ کہے گا کہ میرے رشتہ دار ہیں، اگرچہ وہ غریب رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ یتیم اور مسکین ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو رب کا خوف ہوگا وہ رشتہ داروں کے حقوق پوری طرح ادا کرے گا، اور رب کا خوف نہیں ہے تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے، یہ ہر چوتھے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو جانتا نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ کے کھانا کھاؤں، اپنے فنکشن میں، اپنی دعوت میں اس کو کیسے میں بلاؤں، میرا تو سٹینڈرڈ اوپر والا ہے، ہائی سٹینڈرڈ کا بندہ ہوں میں تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں اس غریب کو کیسے بلا لوں؟ تو چاہے وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، ہم ایک سیکنڈ سے پہلے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کہیں میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سگے بھائی سے کئیوں کا رشتہ نہیں ہے آج، سگے بھائی سے جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے، سالوں وہ ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے، اور غیر کو اپنے گھر میں بٹھائیں گے اور پوچھو کون ہے، کہتے میرا بھائی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ بھائی کبھی بھی بھائی نہیں بن سکتا، یہ کبھی ایسا، وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ ایسا چند چڑھائے گا کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی، جس کو آپ نے گھر کے اندر آ کے بٹھائے ہوئے نا غیر محرم کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور سگے بھائی کو دروازے سے باہر نکالا ہوا ہے آپ نے، اس کو پرمیشن، اجازت نہیں اندر داخل ہونے کی، جو سگا بھائی ہے، خون کا رشتہ ہے، اور آپ نے غیر مرد کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے۔ تو بھائی یہ کبھی بھائی نہیں بن سکتا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا دین کہہ رہا ہے کہ اس کو دروازے سے باہر بٹھاؤ، اسے پردہ کرو، تو یہ غیر محرم ہے، یہ تو آپ کی عزت و عصمت کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کے گھر میں بیٹی ہیں، آپ کی بیوی ہے، تو آپ کیسے غیر محرم کو اس کمرے کے اندر بٹھا سکتے ہیں؟ چلو آپ کی بیٹی ہیں تو آپ کا بھائی تو بیٹھ سکتے ہیں، اس کی بھتیجی ہیں، ان سے شرعی پردہ بھی نہیں ہے، لیکن جس کو آپ نے بھائی بنایا ہے نہیں، یعنی شرعی بھائی نہیں ہے، دینی بھائی ہے۔ یہ بھی ایک باریک مسئلہ ہے کہ ایک شرعی ہوتا ہے، ایک دینی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی، یہ دینی تو بھائی ہم ہیں، لیکن ایک ہے شرعی، اندر جو شریعت کے مسائل ہیں اس میں تو وہ غیر محرم ہے، لیکن آپ کا سگا بھائی بیٹھا ہوگا اس کو پتہ ہے یہ میری بھتیجی ہے، لہذا یہ تصور ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے ہاں رشتہ بنتا ہے پیسے سے، اور دین میں رشتہ بنتا ہے خون سے، دودھ سے، جو حرمت کے مسائل ہیں، حرمت رضاعت کے، وہ ہمارے چوتھے پارے کے اندر موجود ہے۔ ہم نے ہر جگہ پہ معاذ اللہ، اب کیا کہیں کہ ہم نے دین کو، اس کی تعلیمات کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے، ہماری رسم و رواج آگے ہے، ہمارا معاشرہ آگے ہے، ہمارا فیملی سسٹم آگے ہے، ہمارا خاندانی نظام وہ آگے ہے، معاشرہ وہ آگے ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ آگے ہے۔ اگر کوئی شے پیچھے ہے تو قرآن کی تعلیمات ہیں، اگر کوئی شے پیچھے ہے تو حضور کی تعلیمات، تو ہم کس اس زور پر یہ بات کرتے ہیں کہ میرے آقا کل قیامت میں ہماری شفاعت فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، لیکن جس نے ویلیو شریعت کو دی ہوگی، شفاعت فرمائیں گے، لیکن جس نے فالو سنت کو کیا ہوگا، جس نے ہر مقام پہ معاذ اللہ قرآن کا، شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہ بھی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کے لیے توجہ کیجیے، ہم کیوں دین اسلام کو فالو نہیں کر رہے؟ تو آج کا موضوع رشتہ داروں کے حقوق۔ اب دیکھیے ذرا ایک روایت سنیے ذرا، آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ میں تو جی جوڑتا ہوں تو وہ نہیں مجھ سے جوڑتا، میں کیا کروں؟ یہی سوال حضور سے ہوا تھا، ایک صحابی آیا، حضور میں تو جوڑتا ہوں رشتہ داروں سے، کیا کروں؟ وہ دور دور جاتے ہیں تو کیا پھر میں بھی دور ہو جاؤں؟ میرے آقا نے کیا جواب دی؟ دیکھیے ذرا، یہ حدیث شریف موجود ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، تو میں کیا کروں آقا؟ میں ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ 3 باتیں اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں کی، تو آپ نے یہ سن کے فرمایا اگر تمہارا سلوک ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر تیرا سلوک ایسا ہی ہے جیسا تو نے بیان کیا ہے، تو
گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ بھر رہے ہو، اور جب تک تمہارا یہ رویہ رہے گا اللہ کی طرف سے ایک معاون تمہارے ساتھ رہے گا، اللہ کی طرف سے ایک معاون تمہارے ساتھ رہے گا، فرشتہ۔ لہذا یہ جو ہمارے سامنے بھی سوال آتا ہے کہ جی میں تو جوڑنے کی بات کرتا ہوں، وہ توڑنے کی بات کرتے ہیں، میں ملنے ملانے کی بات کرتا ہوں، وہ دور ہونے کی بات کرتے ہیں، تو کہا تم ایسا ہی رویہ رکھو، تم درگزر کرو، تم معاف کرو۔ اگر یہ معاملہ تمہارا ہوا تو ایک اللہ معاون مقرر فرما دے گا۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ نیچے نہیں گریں گے، اس لیے کہ اللہ تمہیں نیچے نہیں گرنے دے گا، کیونکہ رب کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اس کا انداز کیسا ہے۔ اور اسی طرح صدقہ کے بارے میں آخری ایک روایت سنیے ذرا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت سلیمان بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ کسی مسکین کو جس سے کوئی خون کا رشتہ نہ ہو، کسی مسکین کو جس سے خون کا رشتہ نہ ہو، تو میں اس کو صدقہ دینا محض ایک صدقہ ہے، ثواب ہے، محض ایک صدقے کا ثواب۔ اور فرمایا لیکن وہی صدقہ کسی رشتہ دار کو دیا جائے تو یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، ڈبل ثواب، دو گنا ثواب مل رہا ہے۔ ہم کیوں الٹ چل پڑے کہ ہم نے رشتہ داروں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، ہم ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور دوسروں کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیوں شریعت کے اپوزٹ سائڈ پہ چلنا شروع کر دیا ہے؟ شریعت کا راستہ یہ والا ہے، صراط مستقیم، ہم کسی اور راستے پہ جا رہے ہیں، وہ کوئی اور کہیں اور جاتا ہے۔ تو یہ ہماری جو حضور کی تعلیمات ہیں، یقین جانی اتنی پیاری تعلیمات ہیں، اگر میرے محبوب کی تعلیمات آپ کی سیرت پہ عمل کرنا شروع کر دیا جائے تو معاشرے میں امن آ جائے، سلامتی آ جائے، فتنہ فساد، نچاکیاں، لڑائی جھگڑے یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ رشتہ داریاں لوگ نہیں کرتے، باہر رشتہ کرتے ہیں، مجھے بتائیے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ دوری ہے، قرب ہوگا تو رشتہ کریں گے آپ غیروں میں رشتہ کر لیتے ہیں، رشتہ داری میں نہیں کرتے، اور جو کچھ پھر وہاں ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، شرعی طور پہ ناجائز نہیں ہے، رشتہ کر سکتے ہیں، وہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن جو ہمارے شہروں میں مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چونکہ گاؤں دیہاتوں میں اور ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کو لوگ جانتے ہوتے ہیں، اب شہروں میں کیا خبر کہ کون کیسا ہے، رشتہ دار ہے تو آپ کو جانتے ہیں کہ کیسا ہے، لیکن اگر باہر کا بندہ ہے تو بیسیوں کیس یقین کریں ہمارے سامنے ہیں، بلکہ سینکڑوں، جس میں بچہ پتہ چلا بعد میں تو شرابی تھا، بعد میں پتہ چلا جی اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کے اوپر تو کیس تھے، وہ تو اس نے تو قتل کیا ہوا تھا، بیسیوں مسائل۔ رشتہ داری میں کریں گے تو سینکڑوں فوائد ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیجیے، حضور کی سنت پر عمل کیجیے، اسی کے اندر بھلائی یہاں بھی اور وہاں بھی، جہاں بھی سکون اور وہاں بھی۔